شام نظر علی دیا نوحت دیا جیڑی 70 قدم تے کھڑ گیا یہ زمین اچھی ہو میں بلا دا سجدہ ویکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل ہوا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا پر نہیں تو نے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو نے بلایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید
کونین میں آ کر نفیس بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا خوشبو ہے دو عالم تیری خیرات مجھے اپنی خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر سے بیان ہوں کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء
وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من كلم يقرم في سبيل الله إلا وجيء به يوم القيامة اللون لون ضمن والريح ريح مسك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، شہادت کا لفظ کوئی آپ کے لیے اجنبی لفظ نہیں. روز سنتے ہیں کہ جی فلاں کورٹ میں شہادت ہوئی، شہادت دی. شہادت کا لفظ اوپرا نہیں، اس کا معنی ہے ٹو بیئر ایویڈنس اور ٹو پرووائڈ ایویڈنس، کہ کسی حقیقت کی خبر دینا. جب کسی حقیقت کی خبر بطور گواہی کے دی جائے تو کہتے ہیں شہادت ہو گئی ہے، شہادت دی ہے. تو آپ نے یہ جو اپنے دینی حلقے میں جو لفظ سنا ہے کہ فلاں شہید ہوئے، تو شہید وہی لفظ ہے بمعنی شاہد، گواہی دینے والا. تو گواہی کس پر؟ گواہی کس پر دی جا رہی ہے؟ جو واقعہ سامنے نہیں ہے، پردہ غیب میں. وہ ماضی کا کوئی واقعہ ہو یا پردے میں کوئی حقیقت ہو، تو اس کی گواہی دینا کہ وہ ہے، یہ شہادت ہے. عدالتوں میں شہادت اور گواہی یہی دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھا ہے. وہ یہاں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو اس کی باتیں جو بھی ہم نے مانی سیکھی وہ یؤمنون بالغیب، ٹو بلیو ان انسین کے طور پر مانی. تو جب کوئی چیز پردے میں ہے اس کے لیے گواہی دینا، اس کے دو ہیں طریقے. دو، گواہی دینا کسے کہتے ہیں کہ لپس سروس، زبان کے ساتھ گواہی دینا کہ میں یہ بات کہتا ہوں. I bear witness that there is no one to be worshipped but one Allah. تو اب خدا کے ہونے کی گواہی آپ نے اپنی زبان کے ساتھ دی، تو یہ آپ کی شہادت ہے. آپ کی شہادت ہے کہ آپ یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے. لیکن زبان انسان کی کبھی صحیح چلتی ہے اور کبھی غلط بھی. جب صحیح چلے تو یہ صادقین کی زبان ہے، اور غلط چلے تو یہ جھوٹ ہے.
جھوٹ بھی کیا ہے؟ وہ جھوٹ بھی زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن اگر مطابق واقع نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو زبان کی گواہی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک گواہی ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ گواہی کیا ہے؟ جو زبان سے نہیں، اچھلتے خون سے ہو، اچھلتے خون سے۔ کیوں؟ انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی ساکھ بنانے کے لیے، انسان جھوٹ بولتا ہے اپنے دنیا کے کسی کام کے لیے، اور جس کی دنیا ہی باقی نہیں رہنی وہ جھوٹ کیا بولے گا؟ جس کی دنیا ہی باقی نہیں رہے، ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ اس لیے یہ اپنے خون کے قطروں سے اور اچھلتے خون سے گواہی دینا کہ وہ ہے اللہ، یہ میدان میں اس طرح کی گواہی کہ جس میں کذب کا کوئی شائبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس گواہی کے لائق بنایا ان کو کہتے ہیں شہداء۔ تاریخ مذاہب میں، خاص طور پر اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں مقربین بارگاہ الہی کے دو ہی نام ملتے ہیں، یا ملتے ہیں پیغمبر، پروفٹس یا اپوسلز، یا نام ملتا ہے پیغمبروں کا اور یا ملتا ہے صالحین کا۔ صالحین کو انگریزی میں کہتے ہیں سینٹس، اور جو پیغمبر ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں پروفٹس یا اپوسلز۔ تو اہل کتاب کے مذہب کے دائروں میں مقربین الہی، خدا کے قریب جو لوگ ہیں، دو ہی نام ہیں، یا ہے پیغمبروں کا یا صالحین کا۔ اسلام نے جس طرح ایک مذہب کا دین کا خاکہ دیا جامع، تو اسلام نے کہا کہ پیغمبر بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تو جو شہداء ہیں ان کا نام اسلام میں ملتا ہے، پہلی تاریخوں میں نہیں ملتا۔ ہر مذہب نے جو تعارف کرایا اپنے عقیدے کے مطابق بالغین مقربین بارگاہ الہی کا، تو وہ یہی ہے کہ پیغمبر ہیں اور اولیاء ہیں، پروفٹس ہیں اور سینٹس ہیں۔ سینٹ کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کو۔ اور سینٹ سے ایک لفظ اردو میں آپ نے 12 سنا ہوگا، سنت۔ کوئی بزرگ ہو، نیک، تارک دنیا، تو اسے کہتے ہیں سنت۔ اور ہندی میں اسے کہتے ہیں سنت، سینٹ، ان کی اثر ایک ہے۔ اور ہندو عقیدے کے مطابق جو ان لوگوں کی زبان ہے، جو اللہ کے ان مقربین کی زبان ہے، تو جو مقربین ہیں ہندو عقیدے کے مطابق ان کو کہا سنس، اور جو ان کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں سنسکرت۔ تو سنسکرت جو کہتے ہیں نا، وہاں کی زبان سنسکرت تھی، ویدوں کی زبان، وہ ہے سنسکرت، کہ سنسوں کے منہ سے نکلی ہوئی بولی سنسکرت۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا، جو کبھی سکھوں کے قریب رہے یا سکھوں کے ماحول کو دیکھا، تو ہم تو ان کی آواز کو، ان کی بولی کو کہتے ہیں نا پنجابی، تو وہ کہتے ہیں گرمکھی۔ تو گرمکھی کیا ہے؟ کہ گرو کے مکھ سے نکلی ہوئی بولی، گرو مکھی۔
کہ گرو کے مکھ کا معنی ماؤتھ اور منہ اور مکھ یہ ملتے جلتے لفظ ہیں. تو جو ان کے ہاں گرو کے منہ سے نکلی وہ ہوئی گرمکھی، اور جو سنس کے منہ سے بولی نکلی وہ گئی سنسکرت. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ تیسرا طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں مارٹرز یا شہداء، ان کی تاریخ، شہیدوں کا کوئی تصور نہ ویدوں کی دنیا میں ہے اور نہ اہل کتاب کے ہاں ہے. یہ تعارف کرایا صرف اسلام نے کہ تاریخ اسلام میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا کے ہونے پر اپنے خون سے گواہی دی، اچھتے خون سے گواہی دی. اب گواہی دو قسم کی میں نے عرض کیا کہ سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. زبان کی گواہی کبھی کسی ہیلے کے تحت غلط بھی ہو جاتی ہے، لیکن خون کی گواہی تو جھوٹی نہیں ہوتی. تو اسلام نے خود مسلمانوں کی دنیا میں اسلام کے دائرے میں خدا کے بعد شہادت دینے والے، خدا کے ہونے پر وہ گواہی دینے والے کہ وہ ہے، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، دہائی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے سچا ایک نام اس کا. جب اچھلتے خون سے اس پر گواہی دی جائے کہ سچا ایک نام اس کا. تو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں درجہ شہادت، تو یہ وہی شہادت ہے جس طرح عدالت میں شہادت دی جائے. فرق کیا ہے؟ عدالت میں شہادت دی جاتی ہے لفظوں سے اور میدان میں شہادت دی جاتی ہے خون کے قطروں سے. جن لوگوں نے خدا کے ہونے پر گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو انعام دیا، اور دنیا والوں کہا کہ جو اس راہ سے خدا کے پاس پہنچے ان کو تو مردہ نہ کہو. ان کو مردہ نہ کہو. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں؟ ہم نے تو اپنے ہاتھوں ان کو دفن کیا. اپنے ہاتھوں ان کو دفن کیا. تو اگر وہ زندہ ہوتے تو زیر خاک سلائے جاتے. قرآن کہتا ہے تم ان کو مردہ نہ کہو، اور تجربہ کہتا ہے کہ ان کو دفن کیا گیا ہے. بتا اے عقل انسانی، بتا اے عقل انسانی کوئی حل اس معاملے کا. نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہتی ہے. نظر کیا ہے کہ ان کو دفن کیا گیا، دیکھتے ہیں کیا شہیدوں کی قبریں نہیں ہوتی؟ تو نظر یہ کہتی ہے کہ دفن کیا گیا، اور خبر کہتی ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہو. میں اس کی تشریح تو نہیں کرتا، ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ زندہ میں اور مردہ میں جو فرق ہے نا، اس میں ایک فرق ہے بنیادی. کیا؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بثلاث. جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، اس کے فوت ہوتے ہی اس کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا. اسے جو عمل کیے اچھے یا برے، جو اس نے ذرہ خیر کا کیا یا ذرہ شر کا کیا، یرہ جو بھی اس نے عمل کیے، تو اس کے وفات کے ساتھ ہی ان کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں.
یہ شہید ہیں جن کے اعمال نامے لپیٹے نہیں جاتے۔ کیوں؟ شہید اپنے خون سے وہ نقوش زندگی چھوڑ جاتے ہیں کہ جب تک دنیا ان پر عمل کرتی رہے ان عملوں کا ثواب ان کے کھاتے میں جاتا ہے، ان کے اعمال نامے لپیٹے نہیں جاتے۔ ہم عام طور پر تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کا عمل منقطع ہو گیا۔ اب اگر عمل یعنی وہ دنیا سے تو منتقل ہو گیا لیکن اس کے اعمال نامے لپیٹے نہیں گئے، اس کے عملوں میں جو خیر کا کھاتا ہے اس کھاتے میں آمد ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید جو ہے وہ قوم کو ایک زندگی کا پیغام دے کر جاتا ہے، قوم کو ایک راہ دے کر جاتا ہے۔ تو اس راہ میں جتنے بھی چلتے رہیں، اس راہ میں جتنے بھی چلتے رہیں اور حق کے ہونے کی گواہی زبان سے دیتے رہیں، تو شہید نے جو خون کے ساتھ اپنی گواہی دی ہے اس کے ساتھ وہ گواہی باقی ہے، وہ گواہی باقی ہے، اس کا عمل باقی ہے۔ تو حیات اسے کہتے ہیں کہ عمل ہو، اور جس کا عمل ہی نہیں اس کی حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور نے جب پیغمبروں کے بارے میں فرمایا الانبیاء احیاء، تو ساتھ ہی عمل بتایا فی قبور یصلون، ان کا عمل جاری ہے۔ تو حیات کا معنی معلوم ہوئے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں تمہیں کیا نہیں آتی؟ خدا نے پہلے کہہ دیا بلا کے لا تشعرون، کہ نہیں تم سمجھتے۔ تو ایمان تو ہے ہی کہ مانو شعور میں نہ بھی آئے تو، اور وہ بات ماننی کہ جو شعور میں آئے وہ بھی کوئی ماننا ہے، وہ کوئی ماننا ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رومال ہے، یہ رومال ہے نا، تو کوئی کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رومال ہے، تو اردو کے اعتبار سے یہ جملہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ ایمان نہیں، یہ تو مشاہدہ ہے، نظر آ رہا ہے نا۔ تو جو چیز مشاہدے میں ہو اس پر ایمان نہیں، ایمان ہوتا ہی اس پر ہے جس کو نہ نظریں پہنچ سکیں نہ کان سن سکیں۔ ہم زمین پر گواہی دیتے ہیں اللہ ہے، لیکن ہماری نہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہ کان سنتے ہیں۔ تو گواہی ہوتی ہے جب چیز کوئی سامنے نہ ہو، اور جو سامنے ہو اس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں لمن یقتل، تو قتل تو وارد ہو گیا، جب قتل وارد ہو گیا تو وہ مقتول ہو گئے، لیکن پھر کہا لا تشعرون کہ تم سمجھ نہیں ہیں زندہ۔ اب تم جب کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو خود ان کو قتل ہوتے دیکھا اور دفن ہوتے دیکھا، تو فرمایا لا تشعرون کہ تمہارے شعور سے اوپر کی بات ہے۔ تو مومن ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر بلا دیکھے ایمان لائے، پھر تو ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کا لفظ پہلی دفعہ جب قرآن میں آیا سب سے پہلے تو فرمایا یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ایمان ہے یہ۔ اب آپ کی آنکھ صاف کہے کہ وہ قتل ہوئے اور دفن ہوئے، لیکن قرآن کی زبان میں عقیدہ رکھو کہ وہ زندہ ہیں۔ اب ہماری تاریخ میں، تاریخ مسلمانوں کی، اسلام کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت کا قافلہ چلا، وہاں صدیقین بھی چمکے، مجددین بھی آئے، اور شہداء بھی مختلف مقامات پر خدا کے ہونے کی گواہی دیتے، صدق رسالت کی گواہی دیتے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو شہداء پھیلے ہوئے ہیں تاریخ میں، پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، صحابہ میں۔ اور اس طرح میں چھوٹا سا خیال، ایک بات ذہن میں آئی، ایک صحابی جو کسی غزوہ میں زخمی ہوئے تھے، ان کا زخم تھا
اور جب تھوڑا بہت علاج کیا گیا تو زخم مندمل ہو گیا، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر میری قسمت میں اور کسی جہاد میں جانا نہیں ہے، آئندہ کسی جہاد میں جانا نہیں ہے، تو میرے زخم کو کھول دے تاکہ جان نکلے تو اسی حالت میں نکلے کہ میں شہید ہوں۔ تو تاریخ اسلام میں جو شہداء کی لمبی فہرست ہے، اس میں سید الشہداء تو وہ ہیں کہ پیغمبر کی زبان نے جن کو سید کہا، وہ کون؟ حضرت حمزہ جو احد میں سید الشہداء، اور بدر کے مقام میں جتنے بھی شہید ہوئے وہ بھی شہداء۔ تو شہداء کی فہرست صحابہ کرام سے شروع ہوتی ہے۔ تو ضمنی طور پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے آقا خاتم النبیین وہ شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے انہیں کہہ دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ اب اگر پیغمبر حضور شہید ہوں تو آخر کسی کے مارنے پر ہوں گے نا، تو جب اسے ظاہری طور پر مارا تو خدا کا وہ وعدہ کہاں گیا کہ میں تجھے بچاؤں گا، واللہ یعصمک من الناس۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت نہیں دی، لیکن امت میں شہیدوں کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ حضور کو شہادت نہیں دی تاکہ وہ کہہ نہ سکے کہ میں نے پیغمبر کو گرا لیا۔ اتنی ظاہری طور پر بھی یہ تقریر میں رسالت اس درجے میں باقی رہی، اس طرح کہ کوئی کہہ نہ سکے یہ پیغمبر کی شان ہے نا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح حضور کے ساتھ چلے جس طرح اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے۔ اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے نا۔ تو صدیق اکبر تو بالکل اسی طرح، حضور بھی شہید نہیں، صدیق بھی شہید نہیں۔ حضور کی زبان سے خدا کے کہنے پر نکل رہا تھا، غار میں تھے دونوں، تو حضور نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا جس طرح میرے ساتھ ہے تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ اب وہ بھی شہید نہیں اور وہ بھی شہید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی، دونوں کو کسی اور طرح دے دی، مرتبہ دے دیا، لیکن اس طرح نہیں دی کہ کوئی کافر کہہ سکے میں نے گرایا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے زہر والا گوشت جو تھا نا وہ دھوکے سے کھلا دیا، ارادہ قتل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اثر نہیں دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کے اثرات جو تھے نا وہ رک گئے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے میں نے پیغمبر کو مار دیا۔ قصہ ختم۔ لیکن سالوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو یہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا اس زہر کے اثرات اب پھر میرے بدن میں آ رہے ہیں۔ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو نے جو اور مراتب دیے، نبوت دی، رسالت دی، کامیابیاں دی، تو مقام شہادت جس کی حضور دعا سکھا گئے کہ دعا کرو گا اللہ تبارک اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اپنی راہ میں شہادت دے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ مقام بھی دیا جائے۔ تو دیا کس طرح کہ آخر میں وہ زہر جو تھا نا وہ پھر اثر کے لیے آگے ہوا۔ تو آخری وقت میں اگر اس نے اثر کیا تو حضور مقام شہادت بھی تو پا گئے نا،
لیکن اس طرح مقام شہادت کہ دشمن نہ کہہ سکے کہ میں نے گرایا. یہ عجیب مقام ہے. شان رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس سے نوازا. اور آپ نے یہ بارہ سنا ہوگا کہ غار میں جب حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضور تھے تو وہاں ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کاٹا تھا. حضور نے اپنا لب لگایا اور ابوبکر کو شفا ہو گئی. زہر نے اثر نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ وہ جو غار میں مجھے سانپ نے کاٹا تھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اثرات آ رہے ہیں، تاکہ صدیق بھی جب دنیا جائے اسی طرح مقام شہادت کے ساتھ، جس مقام شہادت کے ساتھ خود پیغمبر گئے، پیغمبر کی زبان سے ان اللہ معنا نکلا تھا خدا کہنے پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کس طرح ساتھ ساتھ رکھا. ان دونوں کے بعد پھر شہیدوں کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے شہید حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی شہید، اور پھر ان کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی جو میدانوں میں آ کر شہید ہوتے رہے. پھر اس شہادت کا ایک عجیب نمونہ حسین نے کربلا میں پیش کیا. میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین، کل میں نے بتایا تھا، جو لوگ بہت کم اس کو بیان کرتے ہیں، کہ حضرت حسین مدینہ منورہ جب چلے تو آپ نے رخ عراق کی طرف نہیں کیا. پہلے بات سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے شام کی طرف نہیں کیا، عراق کی طرف کیا، تو وہ مسئلہ بات سمجھانی تھی. اب میں عملی دنیا میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت حسین مدینہ منورہ تھے تو آپ نے سفر عراق کی طرف نہیں کیا، کوفہ کی طرف نہیں کیا، مکہ کی طرف کیا. اور آپ کے اور عبداللہ بن زبیر ان کے سفر میں صرف ایک رات کا فاصلہ تھا. جب ولید نے، جو والی تھا حجاز کا، میٹنگ بلائی تھی مدینہ میں اور ان کو کہا تھا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا جو ہے یزید جو ولیعہد مقرر کیا ہوا تھا اس نے چارج لے لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا. حضرت معاویہ کی وفات پر سب نے دل سے اظہار افسوس کیا. تو اس نے کہا، جب میٹنگ کی تو میٹنگ میں جن کو بلایا گیا سارے آ گئے، حسین بھی آ گئے، لیکن عبداللہ بن زبیر نہیں آئے. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اب میں آج نہیں آ سکتا، کل آؤں گا یا دیکھا جائے گا. تو حضرت حسین آ گئے. حضرت حسین نے کہا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں کوئی سوچنے کا موقع دو. ولید نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، کل صحیح. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ راتوں رات عبداللہ بن زبیر چلے جائیں گے. تو جب واپس آئی اس میٹنگ سے تو اس کو اطلاع ہوئی کہ عبداللہ بن زبیر تو مل نہیں رہے. اب وہ حیران ہے کہ وہ جو چلے گئے تو سلطنت کو خطرہ ہوگا نا. تو اگلا سارا دن وہ اسی کی تلاش کرتے رہے کہ ہیں کہاں. سارا وقت اسی پر لگا کدھر گئے، اور وہ اپنا قافلہ نکل گئے تھے. کہاں گئے ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلی رات آ گئی. تو اگلی رات کو آدھی رات میں حسین بھی نکل گئے مدینہ سے. حضرت حسین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر کدھر گئے ہیں. عبداللہ بن زبیر کو پتہ نہیں تھا کہ حسین بھی آ رہے ہیں. اور حالات بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، اتفاق یہ ہے کہ دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں یا وقت کے قریب حرم کعبہ میں داخل ہوئے. تو نیت عبداللہ بن زبیر کی بھی تھی کہ میں کعبہ جاؤں، مکہ چلا جاؤں، اور حسین کا بھی ارادہ یہ تھا. تو وہ واقعات حضرت عبداللہ بن زبیر تو اس لیے
کہ میں اب عبادت میں وقت گزاروں. تو حضرت حسین کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ سے ہو کر اللہ کے یہاں دعا کر کے وہ پھر اس کی طرف جائیں، عراق کی طرف. تو جو اب مشہور ہے نا کہ ان کو بڑے بڑے لوگوں نے روکا کہ ادھر نہ جائیں، تو وہ اتفاق سے وہ بھی مدینہ سے مکہ آ گئے. عبداللہ بن عمر آ گئے، عبداللہ بن عباس آ گئے. تو یہاں بھی انہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ آپ ادھر نہ جائیں. کیوں؟ عراق والوں میں وفا نہیں، عراق والوں میں وفا نہیں، وہ آپ کو خراب کریں گے، آپ کو سیاست میں لائیں گے. تو یہیں رہیں، اللہ کی بات کرتے کرتے زندگی گزاریں مکہ میں، خانہ کعبہ میں. حرم کعبہ سے بہتر کون جگہ ہو سکتی ہے؟ ان روکا بھی، لیکن حضرت حسین جو تھے ان کو ان خطوں پر اعتماد تھا. تو انہوں نے کہا نہیں میں چلتا ہوں. اب وہ کعبہ سے مکہ سے چلتے ہیں اور اب ان کا رخ جو ہے وہ عراق کی طرف ہے. لیکن اس وقت سڑکیں اتنی پکی نہیں اس طرح تھیں، اور نہ کوئی یہ تھا کہ مین رستے سے کوئی معروف. جس سے اب ہمارے یہاں کہ لندن جانا ہے تو M6 سے جانا ہے یا M1 پر جانا ہے، اس طرح اس وقت تو رستے نہیں تھے. تو تمام صحراؤں میں ادھر سے گزریں ادھر سے گزریں. اس وقت کا جو زمانہ تھا اس کے مطابق آدمی کو پکڑنا پیچھے بڑا مشکل ہو چکا. سڑکوں سے جانے والوں کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن جب سڑکیں ہی نہیں، جنگل ہیں سارے. اب حضرت حسین کا قافلہ جو چلا عراق کی طرف، تو کوئی سڑکیں وڑکیں نمایاں کوئی نہیں تھی جگہ جو وہ آرام سے پہنچ سکتے. تو ادھر جو مقرر کیا ہوا تھا یزید نے عراق کے لیے گورنر ابن زیاد، اس کو بڑی فکر تھی کہ حسین کس طریقے سے کہاں سے آئیں گے. لیکن حسین چل پڑے، اور چلتے چلتے کس طرح سے جا رہے ہیں؟ حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا. حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا، وہ راہیں آج بھی اس قافلے کو یاد کرتی ہیں. تاریخ میں ان کے نقوش کیا ہیں؟ اس طرح جانیے کہ جب آ رہے تھے تو رستے میں صراف کا ایک مقام ہے، ایک گاؤں. صراف کے مقام پر جب حسین پہنچے تو ابن زیاد کے جو کارندے تھے، جو مقرر کیے ہوتے کہ وہ کدھر جاتے ہیں، ان میں سے انہوں نے پہلا قافلہ حکومت کی طرف سے وہ حر بن عبید تمیمی کو 1000 فوجی دے کر بیچا گیا تھا کہ تو نے ان کو روکنا ہے. تو حر بن عبید تمیمی صراف کے مقام پر حضرت حسین کے سامنے آ گیا. اب یہاں سے تقابل شروع ہوتا ہے کہ کس طرح سامنے ہوا. اور اتفاق ایسا یہ کہ یہ جو حر تھا یہ بھی عراقی تھا، اور جو خطوط امام حسین کو لکھے گئے تھے مدینہ منورہ میں، بلکہ امیر معاویہ کے آخری دنوں میں لکھے گئے تھے، ان خطوط میں خط اس کا بھی تھا کہ آپ ادھر آئیں. تو سامنے آیا تو حضرت حسین کو خط یاد آ گیا اور کہا حر تو نے خط نہیں لکھا تھا، اور تم نے کیا خود نہیں مجھے بلایا؟ اور اگر اب تم نے رائے بدل دی ہے، اگر تم نے خود رائے بدل دی ہے تو میں بھی رائے بدلتا ہوں، مجھے مدینہ واپس جانے دو. حر کو خیال تھا کہ اگر میں نے جانے دیا تو ابن زیاد کیا کہے گا، کیونکہ میں تو ملازم ہوں نا، میری جاب جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں آگے ہو گیا کہ میں جانے نہیں دوں گا.
تو حضرت حسین نے شمال کی طرف رخ کیا کہ میں قادسیہ چلا جاؤں. تو جب وہ قادسیہ جانے کے لیے چلے تو ابھی رستے میں ہی تھے، قادسیہ پہنچنے والے تھے کہ ان کو رستے میں پتہ چلا کہ قادسیہ میں عمرو ابن سعد ابن زیاد کا نمائندہ وہ آگے ایک فوج لے کر آیا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے قادسیہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنا رخ بدل لیا اور قادسیہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر کربلا ہے. تو حضرت حسین نے اب ادھر رخ کر لیا اور تھکے ہوئے تھے. سچ ہے کہ خاک جو ہے، سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک کو. کارکنان قضاء و قدر کے ہاں پہلے سے یہ تھا کہ کربلا ہی میں آئیں گے. تو حضرت حسین کربلا میں ادھر عمرو ابن سعد کو جو قادسیہ میں تھا، انہوں نے کہا وہ تو قادسیہ انہوں نے آنا تھا، قادسیہ پہنچے نہیں. تو اگلے دن تلاش کرتا کرتا وہ بھی پیچھے مڑا تو وہ بھی کربلا آ گیا. جب کربلا میں آ گیا تو آتے ہی حضرت حسین کا جو قافلہ تھا نا اس کے سامنے ہوا اور حضرت حسین کو آواز دی. جب وہ سامنے آئے تو کہا کہ ہمیں گورنر ابن زیاد نے بھیجا ہے اور ہم اس کی طرف سے مامور ہیں. لیکن باقاعدہ السلام علیکم کہی اور بڑے احترام سے بولا کہ ہمیں اس نے بھیجا ہے اور ہم ایک سرکاری حیثیت میں آئے ہیں. ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو روکو، ابن زیاد نے، یا میرے پیسے لے آؤ. اس نے حضرت حسین کو کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم تو مامور ہیں، ہم تو لے کر ہی جائیں گے. تو حضرت حسین نے کہا کس کو؟ عمرو بن سعد کو، کہ میری 3 تجویزیں ہیں کہ اگر آپ میرا آنا مجھے روکتے ہیں تو مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ بھی چلا جاتا ہوں. لڑنا میرا مقصود نہیں ہے، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں. اگر یہ تم نہیں مانتے تو مجھے کسی سرحدی علاقے میں بھیج دو، میں زندگی وہیں بسر کروں، اور اگر کبھی لڑنا پڑے تو کفار کے خلاف جہاد کرتا ہوں، اپنی جان آفرین کو دے دوں. نمبر 3 کہ تم میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، میں شام جاتا ہوں یزید کے پاس، خود جاتا ہوں. آگے جملہ جو ہے حسین کا وہ سنو کہ میں شام میں یزید کے پاس جاتا ہوں جس طرح میرے بھائی بڑے نے حسن نے امیر معاویہ کے پاس پہنچ کر ان سے معاہدہ کیا تھا، میں یزید کے ساتھ اس سطح پر بات کروں گا. مطلب یہ تھا کہ اگر وہ میری شرائط مان لے تو میں اس کی حکومت کو مان لوں گا. میرے بھائی حسن نے، وہ سلطنت کا نمائندہ تھا اپنی سلطنت کا، تو وہ بھی تو پہنچا تھا، تو میں اس کے بیٹے کے پاس جانے کو تیار ہوں، میں اس سے بات کروں گا. اس سے پہلے یزید کو اپنے طور پر زیاد نے سمجھایا تھا کہ امیر معاویہ نے تجھ پر، تیرے باپ نے بڑا اعتماد کیا ہے، اسے اپنی زندگی کو بدل دے، تو مسلمانوں کا سربراہ ہوگا، اپنی زندگی کو بدل. تو مورخین کہتے ہیں کہ جب زیاد نے اس کو یہ نصیحت کی تو اسے مانی، کہیں میں اپنی زندگی کو بدلوں گا. لیکن وہ واقعہ پیچھے چھوڑ آئے.
تو حضرت حسین کے جو 3 تجویزیں تھیں، تو اس میں آخری تجویز کیا میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس شام میں خود جانے دو، میں بات کروں گا کس طرح، جس طرح میرے بھائی نے معاویہ کے پاس جا کر کی تھی۔ اب بتائیے کہ حضرت حسین سے زیادہ کوئی امن پسند، پیس لونگ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فتنے سے، خون ریزی سے، لڑائی جھگڑے سے، ہر چیز سے بچتے ہوئے کس طرح بات، جس نے حضرت حسین کی یہ 3 تجویزیں سنی، وہ حضرت حسن حسین کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اقتدار کے طالب تھے، ایک لمحہ کے لیے تصور نہیں کر سکتا کہ خون ریزی کو پسند کرتے تھے یا لڑنا ان کا مزاج تھا۔ 3 تجویزیں پیش کی، کس کے سامنے؟ عمرو بن سعد کے سامنے۔ تو عمرو بن سعد نے بڑے ادب سے کہا کہ حضور، ہم آپ کے مقام کو پہچانتے ہیں، لیکن میرے اختیار میں نہیں، میں یہ 3 تجویزیں جو ہے نا وہ لکھ کر بھیجتا ہوں ابن زیاد کو، کیونکہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، تو جو آئے گا جواب پھر میں یہ ساتھ کا بیٹا عمر بن سعد جو تھا نا، اس نے بھی کربلا میں ڈیرا ڈال دیا۔ ادھر خیمہ لگا ہے حسین کا اور ادھر خیمہ لگا ہے ان کا۔ البتہ جب اذان ہوتی ہے تو دونوں فریق اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں، نماز اکٹھی ہوتی ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ صفیں سیدھی کراتے تھے حضرت حسین، یہ اپنے برابر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا نے آسمان کے نیچے، نیلے آسمان کے نیچے اور زمین پر کبھی 2 متحارب گروپوں کو اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا۔ کربلا میں نماز پڑھتے رہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب عمر بن سعد نے وہاں خیمہ لگایا تھا، اور دوستانہ طور پر عمر بن سعد کی اور حسین کی ملاقاتیں بھی ہوتی، نمازیں بھی ہوتی، باتیں بھی ہوتی۔ 2 محرم۔ اب یہ خبریں ابن زیاد کو بھی پہنچ رہی تھی کہ نہیں؟ ابن زیاد کون تھا؟ وہ بھی انسان تھا، اس کو وہم ہوا کہ یہ دونوں مل ہی نہ جائیں، ایک ہی جگہ انہوں خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیاستدان ہوتے بڑے محتاط ہیں۔ تو ابن زیاد نے اپنی طرف سے عمر بن سعد پر بھی کوئی جس طرح CID جو کہتے ہیں آدمی مقرر کر دیے کہ دیکھو کہ میری تو نہیں جائیں گے دونوں۔ اور یہ عمر جو تھا، یہ سعد بن ابی وقاص، جو اس وقت ایران کے مقابلے میں سپہ سالار مشہور بہت درجے کا، اس کا بیٹا تھا۔ تو ان کے سامنے جب عمر بن سعد کے سامنے جب حضرت حسین نے تجویزیں پیش کی تھیں، تو جو تھا عمر وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اب خون ریزی نہیں ہوگی، اب تو یہ ایسی باتیں حسین نے کی ہیں کہ کچھ سے کوئی تو منظور ہوں گی نا، تو بڑا خوش تھا۔ یہ تجویزیں جب ابن زیاد کے پاس آئیں تو ابن زیاد بھی بڑا خوش ہو گیا کہ ہم جو کہتے تھے کہ معاویہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں انتشار بڑھے گا، یہ ہوگا، خون ریزی ہوگی، تو خدا کا شکر ہے کہ حسین نے جو باتیں کی اس سے معلوم ہوتا ہے اب خون ریزی نہیں ہوگی۔ تو عمر ابن سعد بھی خوش تھا، اور اس کو بھیجنے والا جو گورنر تھا وہ بھی خوش تھا۔ یہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہیں موقع پر شمر بھی تھا ابن زیاد کے پاس۔ اس نے کہا ابن زیاد کو مدد کرتے ہوئے، دیکھنا یہ موقع پھر نہیں آئے گا، اس وقت حسین تمہارے قابو میں ہے، تو اگر وہ چلے گئے کسی طرح تو پھر
آگے پھر انتشار ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں۔ اور ابن زیاد جو خوش تھا اس کو کیا چکمہ دیا اس نے، شمر نے کہا کہ ابن زیاد اس وقت یزید کی نظر انتخاب تم پر ہے کہ تم کو جو اس صوبے کا بڑا بنائے۔ اگر حسین کی اور یزید کی صلح ہو گئی تو پھر یہاں حسین کا کام چلے گا، حسین کی بات چلے گی، تو گیا نا۔ اس لیے اب موقع ہے کہ تو یہ پیغام بھیج حسین کو کہ تینوں تجویزیں مستردوں والی، البتہ ایک چوتھی تجویز ہے جس کو کہتے ہیں مورخین کہ اس کو ابن زیاد کو اس میں پذیرائی کی امید ہو گئی کہ شاید یہ وہ مان جائیں کہ ہم حسین کے ہاتھوں سے اپنے خون کو رنگین کرنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو پیغام دو کہ یزید کی بیعت کرے وہ ابن زیاد کے ہاتھ پر، تو حسین کو میرے پاس لے آؤ، اگر وہ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لے تو پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا اور یہ خود شام جا کر کر لیں۔ اب زیاد تو خود بڑا بدنام قسم کا آدمی تھا نا، اور زیاد کا بھی یہ بیٹا ہو اور پھر حسین جو پیغمبر کا نواسا ہے اس کے سامنے بطور گرفتار کے پیش ہو تو حسین مقام، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، وہ مقام غیرت میں آ گئے اور انہوں نے وہاں ایک تقریر بھی کی، لیکن ابھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ تو حسین نے بات جس پر ختم کی، کہا کہ مجھے موت منظور ہے لیکن میں ابن زیاد کے پاس جاؤں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کروں یہ نہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید کی بیعت اتنی گراں نہیں تھی حسین کے لیے جتنی یزیدیوں کی، یزید کی اور یزیدیوں کی اس میں فرق ہے نا۔ دیتی رہے گی درس شہادت حسین کی، دیتی ہی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو یزید کی اطاعت سے اتنا انکار نہیں جتنا لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرت حسین نے ان کا تو انکار کیا کہ نہیں، میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ اب اس کے باوجود خیمے دونوں کے کربلا میں ہی تھے اور آپ سے ملاقاتیں بھی بڑی ہوتی تھیں، تو اب اس پر بھی ابن زیاد نے اپنے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ، اگر تو عمر بن سعد جو ہے وہ معلوم ہو کہ ملا ہوا ہے ان سے، اور چٹھی بھی دی کہ عمر بن سعد میں نے تجھے اس لیے تو نہیں دیکھا بھیجا تھا کہ تو حسین کے ساتھ دوستی بڑھائے اور ایک جگہ تم خیمہ لگائے آپس میں ملو، اگر تیرا ارادہ لڑنے کا نہیں تو اسی خط میں تجھے معزول کرتا ہوں، اور یہ جو خط لے کر آ رہا ہے اس کو میں اس فوج کا سردار مقرر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور اس کو اختیار دیا کہ اگر پتہ چل جائے کہ عمر بن سعد ان سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس کو گرفتار کر لو، اور میں نے تمہیں اس کی بجائے فوج کا سردار بنایا وہاں۔ تو وہ جو خط تھا اس نے آ کر عمر بن سعد کو دکھا دیا۔ اب عمر بن سعد جو تھا نا وہ پھر سیدھا ہو گیا اور حسین کے مقابلے میں کہ اب اگر میں کرتا ہوں تو یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کھڑا ہے، جو خط لے کر آیا نا مجھے گرفتار کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور سر بمور کھاتا ہے، حکومت کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر اسی وہ خیال میں تھا کہ 2 تاریخ کو تو یہ اترے تھے
لیکن وہ آتے جاتے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، تو اب 9 تاریخ آ گئی محرم کی۔ آج کیا ہے؟ 10 تاریخ ہے محرم کی۔ 9 تاریخ کے واقعات میں نے ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اب اس جو شمر تھا نا، اس نے کہا تھا ابن زیاد کو کہ میں حسین کے ساتھ لڑنے اور قاطعانہ حملے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے 4 بھانجے کربلا میں حسین کے ساتھ ہیں، کہ میری بہن ام البنین اس کا نام تھا، وہ حضرت علی کی بیوی تھی۔ حضرت علی نے جو نکاح کیے فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد، ان میں ایک نکاح شمر کی بہن سے بھی کیا جس کا نام ام البنین تھا، اور ام البنین کے جو بیٹے تھے وہ شمر کے بھانجے تھے، عبید، محمد، عباس، عثمان، یہ غالباً ان کے نام تھے۔ تو شمر نے ابن زیاد کو کہا کہ میں حملے کے لیے تیار ہوں آگے، لیکن تو ایک سرکاری تاریخ کہ کربلا میں حسین کے ساتھیوں پر جب ہمارا قبضہ ہو تو ان 4 کی جان بخشی کی، ان کو امن سے ان کی جان خطرے میں جانے کے بغیر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ ابن زیاد نے لکھ کر بھیج دیا کہ ان چار کو قیدی نہ بنایا جائے، نہ قتل کیا جائے، ہم امان دیتے ہیں۔ تو وہ چٹھی شمر کو پہنچ گئی۔ یہ ذرا بختر پہنے ہوئے لڑائی کے لیے، اب اس بدقسمت کی ایک نصیب میں اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین کرنا مقدر تھا۔ اس نے آ کر اعلان کیا کہ کربلا میں یہ جو 4 میرے بھانجے ہیں وہ باہر نکل آئیں، ان کے لیے میں امان کا اعلان کرتا ہوں، اور پھر قافلے پر حملہ کرتے ہیں، ہم لڑائی ہوگی۔ قافلے میں بھی کوئی تھوڑے نہیں، 72 نفوس تھے، 72 نفوس، عورتوں بچوں کو نکالے تو تھوڑے ہو جائیں گے، لیکن 72 نفوس تھے کہ چاروں آ جائیں۔ وہ چاروں جو ہیں وہ آ گئے، تو انہوں نے کہا ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی امان میں جائیں گے۔ ہم اپنے بھائی حسین کے ساتھ نکلے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں مریں گے، جو ان پر گزرے گی۔ اپنے ماموں کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ساتھ ہیں۔ اتنے میں کوئی عصر کا ٹائم ہو گیا، 9 تاریخ ہے اور عصر کا ٹائم ہو گیا، اور پھر عربوں کی روایات ہے کہ رات کو لڑتے نہیں تھے۔ تو حضرت حسین نے کہا اب پھر مجھے سوچنے کا موقع دو۔ ان کا اب موقع نہیں، کہ اتنے میں سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا۔ اب یہ مجبوری عرب کے رواج کے مطابق تھی کہ 9 محرم سے 10 محرم آگے ہوں۔ اس رات یہ رات آئی ہے، یہ کربلا کے جو مسافر تھے اس پر اس رات پانی بند کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس قافلے کو پانی بھی یہ نہ لے سکیں، اور اتفاق ہے کہ دن کے وقت انہوں نے اپنے خیمے میں پانی پہنچایا نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ علی اصغر بھی پانی کے لیے ترس رہا تھا۔ اسی میں دوران میں حضرت حسین کا بیٹا زین العابدین وہ بیمار تھا،
اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی ایک ام کلثوم نامی، دونوں ایک خیمے میں تھے اور اچھی سیانی عمر تھی، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے جو ہیں یہ کل نہیں ہوں گے، جب جنگ مسلط کی جائے گی تو سارے موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ تو بچے انہوں نے رونا بھی شروع کیا کہ آج یہ حال ہے کہ ہم بیمار یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن پیچھے قافلہ وہاں سب وغیرہ سارے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا؟ اس پر جب یہ روئے تو بے ساختہ طور پر جو عورتیں تھیں وہ بھی رو پڑیں۔ یہ رونا جو ہے ہمارے نزدیک قابل اعتراض نہیں، کیوں؟ یہ بے اختیار روئے تھے۔ ہم جس کو کہتے ہیں کہ رونا، وہ رونا جو وقت مقرر کے ہو کہ مومنین کرام ہم صبح 9 بجے روئیں گے، تو اس رونے پر کلام ہوتا ہے، اس رونے پر نہیں، کیونکہ یہ رونا اختیاری نہیں، اضطراری ہے۔ ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کے اہل سنت کے عقیدے میں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں نا، کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ جو ماتم ہے کیا بالکل ہی نہیں، یا سوگ بالکل ہی نہیں؟ تو میں نے کہا تفصیل سن لو کہ ماتم ہو اختیاری، اضطراری نہ ہو۔ اضطراری طور پر تو منہ سے بات نکلی جاتی ہے نا، کس کے منہ سے نہیں نکلتی؟ حضور کی جب وفات ہوئی تو فاطمہ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ جو ہی وفات ہوئی حضرت عائشہ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ حضرت فاطمہ نے جب کہا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب، مجھ پر اتنے مصائب آ گرے، آ پڑے، لو انہا، اگر یہ مصائب دنوں پر ڈال دیے جائیں، سرنا لیا تو وہ بھی راتیں ہو جائیں۔ اگر وہ مصائب دنوں پر ڈال دیے جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن یہ ان کے ہاں اختیاری طور پر نہیں، اضطراری طور پر یہ بات نکلی، اور انفرادی طور پر نکلی، اجتماعی طور پر نہیں نکلی۔ تو جنہوں نے پوچھا کہ آپ کے اہل سنت عقیدے کے مطابق سوگ یا ماتم کس طرح ہے؟ میں نے کہا ماتم اگر اضطراری ہو، اختیاری نہ ہو، نمبر 2 انفرادی ہو، اجتماعی نہ ہو، نمبر 3 دن کے اندر اندر ہو، 3 دن سے باہر نہ ہو، تو ہمارے ہاں یہ ناجائز نہیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کے آداب جو ہیں وہ تو اس میں آتے ہیں نا، کہ انفرادی ہو، اضطراری ہو، اور 3 دن کے اندر ہو۔ لیکن 3 دن کے باہر کا یہ نہیں ہے۔ وہ ایک انگریز جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو ایک انگریز آ گیا ہندوستان میں، اور اتفاق یہ کہ آج کی تاریخ 10 محرم کی، 10 محرم کی، اور وہ آ گیا لکھنؤ میں۔ تو لکھنؤ میں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور رو رہے ہیں اور بڑا ہائے ہائے ہو رہا ہے۔ تو انگریز گھبرا گیا، کہہ رہے کیا ہوا، یہ کون رو رہے ہیں؟ تو کسی نے اسے کان میں کہا کہ پیغمبر اسلام کا نواسہ مارا گیا۔ وہ انگریز حیران کہ پیغمبر تو اس دور میں ہوئے، اب یہ نواسہ یہاں کیسے مارا گیا؟ اس نے کہا وہی جو پیغمبر جس کا نام حضور کا نام لے کر وہ جو یہ ان کا نواسہ، یہ تو فوراً کہنے لگا کہ یہ عرب کا ڈاک کا نام بڑے خراب ہے، یہاں اب اطلاع پہنچی ہے اتنی صدیوں کے بعد، ڈاک کا نظام بھی بڑا خراب ہے۔ اب وہ انگریز کا ذہن تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ کیفیت ہو
کہ جو بر وقت وفات پر صدمے پر ہوتی ہے. تبھی تو اس نے کہا نا کہ یہاں اب خبر پہنچی ہے ڈاک کا نظام بڑا خراب ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت اس چیز کو نہیں روکتا کہ جو بے اختیاری میں ہو. یہاں تک کہ پھر ان کو یعنی حضرت حسین نے مقام غیرت میں تھے تو انہوں نے کہا میں اس کو اپنے مقام کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کے پاس میں گرفتار ہو کر جاؤں اور اس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں. میں نے جو بات کی ہے آپ کے سامنے کر دی ہے. تو پھر اب میں اتمام میں حجت کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا اور مظلوم کی آواز ہوگی. بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. بتر سزا ہے مظلومہ، مظلوموں کی آہوں سے بچو. بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. جس طرح کوئی استقبال کے لیے آتا ہے خدا کی رحمت پھر استقبال کرتے ہوئے اس کی دعا کو قبول کرتی ہے. بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن میں اب اتمام حجت کرتا ہوں. تو یہ وہ خطبہ جو حضرت حسین نے کربلا میں آخری دیا، اس کے بعد جامع شہادت. ان کا جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں پیغمبر اسلام کا نواسہ ہوں. مطلب یہ تھا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور تمہاری اذانوں میں جس کا نام گونجتا ہے میں اس کا نواسہ ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں، میں حضرت حسن کا بھائی ہوں، میں جعفر کا جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے کہ میں جعفر کا بھتیجا ہوں، میں فاطمہ کی گود کا پروردہ ہوں، اور میں نے اب تک اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں میرے ذمے کوئی خون دینا ہو. میں نے اب تک زبان سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جس کو میں پورا نہ کر سکوں اور میری زبان پکڑی جا سکے. میں اس کے علاوہ کہتا ہوں کہ میرے نانا کے الفاظ، نانا کی زبان سے سننے والے کئی صحابی اب بھی تم میں زندہ موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان سے سنا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ گئے ان کے سردار تو ابو بکر عمر ہوں گے، وہ اور مسئلہ ہے. لیکن جو دنیا میں جوانی میں گئے اگرچہ حضرت حسن اور حسین جوانی میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو بڑھاپے سے نکال کر جوانی میں داخل کرے گا. تو یہ جوانوں کے سردار تو میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے پیغمبر کی زبان سنا ہوگا، تو میں وہی ہوں. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھ پر تلوار اٹھاؤ. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور یہ میں حجت جو ہے اسی دن جو دن آنے والا ہے، مطلب یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس وقت سے ڈرو جب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہر کسی کو ڈرو کہ ایک دن کھڑے ہونا ہے. آپ نماز ختم کس پر کرتے ہیں؟ جب نماز ختم ہوتی ہے نا، یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، تو یوم یقوم الحساب کا معنی ہے کہ جس وقت حساب کی گھڑی ہوگی، جس وقت حساب کی گھڑی ہوگی اس وقت کا جو ہے نا محاسبہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اس دنیا میں ڈر گیا اس وقت سے. دنیا میں کتنے جرم ہوتے، دنیا میں ہر طرف ہے گو ظلم کے اندھیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. ہر طرف دنیا میں ظلم ہی ظلم، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. تو انصاف کی صبح تو آنے والی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، تو اس دن کا ڈرنا، ہر نماز ختم ہوتی ہے یوم یقوم الحساب، دن آنے والا ہے. تو حسین نے جو خطبہ دیا اس سے مقام حسین کا پتہ چلتا ہے. پھر 10 محرم کو حضرت حسین نے اس وقت
مقام غیرت میں تھے کہ میں نے بزدل کی موت نہیں مرنا. تو انہوں نے پہلے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اب جو سامنے آیا، جس کو بھی شمر وغیرہ نے آگے کیا، انہوں نے طے کیا. پھر اسی بدبخت نے، شمر نے ان کا گلا کاٹا یہاں تک. اب حضرت حسین نے پہلے اس وقت اپنی تقریر سے پہلے کہہ دیا تھا اپنے ساتھیوں کو، ابھی 10 تاریخ رات کے وقت، 10 تاریخ ابھی صبح ہونی تھی، ان کا دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں. اے حاضرین، اے میرے کربلا کے ساتھیوں، رات کا اندھیرا ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہے کہ جو جانا چاہتا ہے جائے، اس کو کوئی بھی نہیں روکے گا، رستوں میں کوئی بھی نہیں مارے گا. کیوں؟ دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں. تو میں تمہیں موقع دے دوں، تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے نقصان سے پوچھوں. ان کو عداوت تو میرے ساتھ ہے، شخصیت تو میری سامنے ہے، تو تم جانا چاہتے ہو جا رہو. لیکن کنبے والے سب نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے. لیکن انہوں نے اجازت دے دی کہ رات کے میں کسی کو جاتے بھی نہ دیکھوں، اور جاتے ہوئے کوئی میرے ساتھ مساوہ کرنے بھی نہ آئے کہ زندگی کی آخری ملاقات ہوگی. پھر ہم اللہ کے ہاں جب کھڑے ہوں گے تو ظالم و مظلوم ایک دوسرے کے ساتھ سامنے ہوں گے، سب چلو. لیکن کوئی نہ گیا. تو حضرت حسین وہی کربلا میں شہید ہوئے. یعنی ان کو کوفے جانے نہیں دیا گیا، کربلا میں روک لیا گیا. پھر انہی کو یہاں دے کر وہ قاتل بھی ٹھہر گئے. تو آگے وہ جو عمر بن سعد تھا، بدبختی اسی قسم، حالانکہ وہ دل سے نہیں چاہتا تھا خون ریزی ہو، لیکن شمر نے جو پیرایا اختیار کیا، اور ابن زیاد نے، تو قتل کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا، وہ ابن زیاد نے دیا تھا. عمر بن سعد نہیں چاہتا تھا، پر ذی جوشن نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا. تو پھر جب یہ واقعہ ہو چکا، پھر ان کو کوفہ جانے کی اجازت مل گئی. قافلے کو چند خواتین تھیں، اور مردوں میں حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین ہی تھے، باقی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. اور جب یہ اجڑا ہوا قافلہ کوفہ میں گیا، تو اب کوفہ تو ایک شہر تھا، تو کوفہ کے مرد بازار میں سارے افسوس کے ساتھ، کیوں؟ یہ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ حضرت حسین اور حسن نکلے تھے نا کوفہ سے، تو اس وقت کے سارے ساتھی بھی جمع ہو گئے کہ آج جو نشانی آخری تھی علی کی، وہ ان کے سامنے زین العابدین کی شکل میں ہے. جب جا رہا تھا تو حضرت زین العابدین نے اپنی پھوپھی زینب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ رونے والوں کی آوازیں مکانوں کی چھتوں سے آئیں. تو بچے نے اپنی پھوپھی سے پوچھا کہ اماں جی یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ساتھ سوال کیا. علامہ طبرسی نے کتاب الاحتجاج میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ زین العابدین نے کہا اِنَّ ہَؤُلَاءِ یبکون علینا، یہ جو ہم پر رو رہے ہیں کوفے میں ہا ہو رہی ہے، تو اے میری پھوپھی مجھے تو بتاؤ، اگر یہ رو رہے ہیں تو مجھے بتاؤ فمن قتلنا غیرہم، ان کے سوا میں مارا کس نے ہے؟ مطلب یہ تھا اگر حکومت پہل کرتی تو یزید چل کر مدینے آتا یا ابن زیاد چل کر مدینے آتا، مار دیتا. مارا کہ نہیں انہوں نے کہ کوفے والوں خط لکھے، حضرت حسین کو یہاں بلایا، ان کے ساتھ وفاق عہد باندھے، اور حضرت حسین کربلا میں خط بطار کھول کھول کہہ رہے تھے او کوفے والو، کیا تم نے یہ خط نہیں لکھے؟ زین العابدین نے اور زینب نے یہ ساری ذمہ داری ڈالی ہے کہ قاتلان حسین کہاں ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے تو عراق میں جاؤ، عراق کی گلیاں تمہیں بتائیں گی، ان عورتوں کا رونا بتائے گا کہ حسین کے قتل کے ذمہ دار کون ہیں.
تو حضرت زین العابدین کے الفاظ ان ہؤلاء یبکون علینا، اب تو یہ ہم پر رو رہے ہیں، لیکن بتاؤ من قتلنا غیرہم، ہمیں مارنے والا اور کون ہے ان کے ساتھ؟ تو جب زین العابدین نے یہ الفاظ کہے تو پھر زینب بھی بے اختیار ہو گئی، بے اختیار ہو گئی۔ تب سوۃ لکم، اے کوفہ والو تمہاری بربادی ہو، ما لکم قتلتم حسینا، اور تم نے حسین کو تم ہی نے تو قتل کیا، اور وانتہبتم اموالہ، اس کے اموال لوٹے، وورثتم، اور وہ وارث بھی تم ہی ہو گئے۔ نہیں سمجھے کہ اب وارث کیا ہوتے ہیں؟ وارث جو مظلوم کی حمایت میں صدا لگاتے ہیں کہ قتل بھی تمہیں نہیں کیا اور وارث بھی تم ہی، اب دنیا کو تم ہی بتا رہے ہو کہ ہم حسین کے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو تمہارے سوا اور کہا اے اہل کوفہ سوۃ لکم ما لکم قتلتم حسینا وانتہبتم اموالہ وورثتم۔ حضرت زینب نے جو الفاظ کہے ان سے، تو یہ ایک عجیب منظر تھا۔ کوفہ والے اتنے سخت دل نہیں تھے، ان کے جو لوگ خط بھیج کر بلانے والے تھے انہوں نے بدعہدی کی، لیکن اب جب انجام دیکھ لیا کہ یہ آئے تھے تو 72 تھے، اب جا رہے ہیں تو چند، اور بیمار کربلا ساتھ ساتھ جا رہا ہے پھوپھی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے، اور ان کا رخ جو تھا، ان کا رخ اب ہوا شام کی طرف، کہ اگر مدینہ جائیں گے تو شام سے ہو کر، کیونکہ شام والی عورتیں یزید کے گھر اور یہ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ تو جب یہ پہنچے اور پتہ چلا تو پھر آہوزاری ہونے لگی یزید کے گھر میں۔ وہ عورتیں روتی ہوئی جب ان عورتوں کو ملی تو خون حسین نے خود اپنی شان اسی وقت بتا دی کہ یہ مظلوم ہے۔ اب اپنے پرائے سارے دشمن بھی تھے وہ سارے، ان کے گھروں میں بھی آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ تو اگر تاریخ کا تجزیہ کیا جائے، تاریخ کا تجزیہ کی جائے تو سب سے زیادہ ذمہ داری ان پر ہے، کن پر؟ اہل کوفہ پر۔ حتیٰ کہ اس قافلے کے جانے کے بعد سلیمان بن سرد خزائی ایک تھا عراقی، اس کے گھر میں یہ جمع ہوئے کہ ہم نے کیا کیا، یہ سارا گناہ تو ہماری ذمہ آئے گا، اب ہم نے کیا کیا۔ تو پھر سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جب میٹنگ ہوئی تو یہ ہے اعتراف گناہ، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ تو جب غلطی ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے قوم نے ہارون کی بات نہیں مانی تھی اور بچڑی پوجا شروع کر دی، اور جب موسیٰ آئے انہوں نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ کی زبان سے ان کو یہ سزا دلوائی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اے بچڑے کی پوجا کرنے والو اب تم اپنے آپ کو مارو۔ تو سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر یہ آیت پڑھی گئی کہ اس وقت یہ سزا تھی۔ پھر سلیمان بن سرد خزائی سے کے مکان سے جب یہ نکلے ہیں نا ماتم کرتے ہوئے، تو وہی کہ یہ جو ہم جرم کر بیٹھے ہیں، اپنے جرم کی سزا میں وہ اپنے آپ کو پیٹتے تھے۔ اب ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، کہانی تھی لمبی، 10 راتوں میں پوری ہو گئی۔ کہ جب حضرت یہ واقعہ جب ہو گیا، سلیمان میں خزائی سے گھروں سے نکلے اور یہ اپنے آپ کو پیٹتے نکلے، تو ذمہ داری انہوں نے خود قبول کر لی۔ اب جب یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہیں حسین کے،
تو اب یہ بات کیا کہے، حضرت حسین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے تو خود اپنے عمل سے یہ بتا دیا نا کہ وہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہونے سے کی بجائے لڑنے کو تیار ہو گئے، جان دینے کو تیار ہو گئے. تو جاتے ہوئے کیا وہ پیغام نہیں دے گئے؟ جاتے ہوئے پیغام نہیں دے گئے؟ سوچو کہ اگر میں ابن زیاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے تیار نہیں یا اس کے ہاتھوں پر یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں تو میرا باپ تو مجھ سے زیادہ غیرت مند تھا. اگر ابو بکر عمر غلط حکمران ہوتے تو کربلا اسی دن قائم ہو جاتی. پھر کربلا میرے دور میں پیدا نہ. تو حضرت حسین ہمارے محسن ہیں کہ سنی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ میدان میں آئے تاکہ جو کہا جاتا تھا کہ تقیہ کے طور پر غلط حکمرانوں کو مان لو، تو اگر ماننا جائز ہوتا تو کیا حسین ابن زیاد کے پاس نہ آ جاتے؟ اگر وہ نہیں آئے تو حضرت حسین کا مقام علی سے تو نہیں بڑھ کر گیا. تو اگر حسین کا عمل یہ ہے تو اگر ابو بکر عمر غلط ہوتے تو علی بھی ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاتے. جب انہوں نے قبول کیا دل سے کیونکہ وہ راست پر تھے، حضور کی خلافت کے صحیح طور پر وہ حقدار تھے، انہوں نے انکار کیا کہ یہ مقام حسین کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنا عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب یہ ماتم میں جلوس نکالتے ہیں تو ان پر غصہ نہ کریں. کیوں؟ یہ غصہ اپنے کیے کا اپنے اوپر ہی نکالتے ہیں نا. غصہ اپنے کیے کا اپنے اوپر ہی نکالتے ہیں. تو ہمیں اگر کبھی سیاستدان مجبور کرے نا کہ بھئی ان سے تعاون کرو، تو میں نے ایک دفعہ ویسے پوچھا کہ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں؟ جب یہ پیٹتے ہیں تعاون کرو. تو میں کہ یہ تعاون تو پھر جب بھی ہو سکے نا کہ جو پیٹنے کا کام ہے، جو پیٹنے کا کام ہے وہ ہم کر دیں اور رونے کا یہ کر دیں تاکہ ان کو یہ کام خود نہ کرنا پڑے. کیا تعاون یہ چاہتے ہو؟ اگر یہ تعاون ہے تو پیٹنے کا کام پٹائی ہم کریں. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. کیا؟ میں کہ پھر رونا سچا ہوگا. پھر رونا سچا. تو ہم تو تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اب ایک بات میں ہم سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تاریخ جانتا ہے تو شاید کوئی مسئلے کا حل بتائے کہ جی ہمیں آپس میں ایک ہی جگہ رہنا ہے، ایک ہی جگہ میں رہنا، ملنا جلنا بھی ہے، تو آپس میں دونوں فرقوں کا کبھی کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اگر سمجھوتا کرنا ہو تو راہ کھلی ہے. کہ کیا؟ کہ ہمارا دونوں کا اتفاق ہے، ہمارا دونوں کا اتفاق ہے کہ قرب قیامت میں امام مہدی پیدا ہوں گے یا نکلیں گے، جو بھی کہو، امام مہدی. تو امام مہدی کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی، تو یہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلو تم اسی پر ہو، لیکن جب تک وہ نہیں آتے تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہ تمہارے ہیں تو تمہارے طریقے پر آ جائیں گے. تو جب تک وہ نہیں آتے تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، نمازیں بھی ہمارے پیچھے پڑھو، ہماری مسجد میں آؤ، اپنی عبادت گاہیں علیحدہ نہ بناؤ، اپنے جو ہے وہ بارگاہ وہ علیحدہ نہ بناؤ. میں صرف اس بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ حضور کی ایک روایت یہ ملتی ہے، محدثین تو اس میں کلام کرتے ہیں لیکن ہے روایت کیا کہ حضور میں اہل و بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں. جس طرح نوح کی کشتی ہے تو نوح کشتی پر کوئی آلائش نہیں، آلائش ڈوبنے والوں پر ہے نا، نوح کی کشتی پر تو نہیں. تو میں اہل و بیتی، میرے اہل بیت کا سفینۃ نوح،
وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. مرکبہا نجا, جو اس کشتی میں بیٹھے گا بچ جائے گا, جو اس کشتی سے ہٹے گا, جو اس کشتی سے ہٹے گا, نوح کا بیٹا بھی ہو تو ڈوبے گا. تو یہ آپ اہل بیت کی محبت میں نوح کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, کہ یا اللہ ہم تیرے حضور میں وہ نجات مانگیں. لیکن قرآن نے جب کہا, قرآن نے یہ کہا, فرمایا کشتیوں والے رستہ کہاں سے لیتے ہیں جو کشتی چلاتے ہیں, تو قرآن میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, کہ رات کی تاریکیوں میں بھی جب چلتی ہیں کشتیاں, اور اس وقت کوئی ٹیلی فون تو نہیں ہوتے تھے, اشارے بھی لگے نہیں ہوتے تھے کہ رستوں کا پتہ چلے, تو قرآن نے کیا کہا کہ کشتیاں رستہ کیسے پکڑتی ہیں, فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, کہ کشتی والے ستاروں سے رستے پہچانتے ہیں. کشتی والے ستاروں سے رستے پہچانتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, تو نوح کی کشتی میں بیٹھے والوں رستہ بتائیں گے ستارے, اور پیغمبر کی زبان ستارے صحابہ کو کہا ہے, ستارے صحابہ کو کہا ہے, اصحابی النجوم. تو اہل بیت کو کہا کشتی اور صحابہ کو کہا ستارے. تو کشتیاں چلتی ہیں, سمندروں میں چلتی ہیں, دریاؤں کو عبور کرتی ہیں, پر رستے ستاروں سے ملتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو ان ستاروں کی لائن پر یہ کہتے ہیں بے رستہ ان سے لو, رستہ ان. اسلام ہمارا کیا ہے کہ رستہ ان سے لو. ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا کہ جی صحابہ اگر ستارے ہیں تو کیا, صحابہ تو سارے ہیں, تو کیا جو عمر کا درجہ تھا وہی حضرت معاویہ کا تھا؟ کیا جو حضرت عمر کی شان ہے وہی معاویہ تھی؟ ظاہر ہے کہ فرق تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سارے صحابہ برابر ہیں؟ تو میں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دیتا, تم پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ کیا سارے ستارے برابر چمکتے ہیں ایک جیسے؟ کیا سارے ستارے ایک جیسے چمکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ستاروں کی چمک اپنی اپنی. تو میں نے کہا صحابہ کی چمک بھی اپنی اپنی. جو عمر کا مقام ہے, عثمان کا مقام ہے, وہ وہی ہے جو مقام اپنے یہ لے گئے. سبق پر پھر صداقت کا صدیق کے پاس, عدالت کا فاروق کے پاس. سبق پر پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھے کام دنیا کی امامت کا. تو امامت کا مقام کیا ہے, یہ ایک مستقل موضوع ہے. میں نے اس میں صرف شہادت کے مقام کے بارے میں بتا کہ شہادت کیا ہے, وہ خون دے کر خدا کے ہونے پر گواہی ہے, سچائی کی پذیرائی ہے. اسلام نے انٹروڈکشن میں 3 طبقے پیش کیے ہیں نیکوں کے. انبیاء کے بعد صدیقین, شہداء اور صالحین. تو شہداء ہم نے بتائے, اہل کتاب کی تاریخوں میں ان کا نام نہیں, ہندوؤں کی تاریخ میں یا رشی ہیں یا جوگی ہیں, یا رشی ہیں یا جوگی ہیں. رشی کو وہ لیتے ہیں پیغمبر کے درجے میں, اور جوگی کو لیتے ہیں صالحین کے درجے میں. شہادت کا کوئی تصور نہیں. انگریزوں کے یہاں یا اپوسلز ہیں, پیغمبر ہیں, یا سینٹس ہیں جو اولیاء ہیں. شہید کا کوئی تصور نہیں. تو شہیدوں کا تعارف کرایا کس نے؟ اسلام نے. تو جس طرح اسلام مکمل دین ہے, انہوں نے کچھ الفاظ خاص معنی کے لیے بتائے, خاص معنی جو لغت میں پہلے نہیں تھے. پہلے لغات عربی میں شہید اسے کہا جاتا تھا جو عدالتوں میں جا کر, منڈیوں میں جا کر گواہی دے. لیکن خون کے ساتھ گواہی بھی ہوتی ہے, اور یہ شہداء ہوتے ہیں. یہ لغات عرب میں پہلے نہیں تھا. قرآن نے جن لفظوں کو خاص معنی پہنائے, قرآن نے جو شہداء خاص معنی بتایا, اولئک هم الصدیقون والشہداء, یہ لغت عرب میں پہلے نہیں. اسلام نے لغت میں جو بات داخل کیے اس کے پیچھے
اسلامی رموز کار فرما. قرآن کا احسان ہے کہ اس نے زبان بھی دے دی نہیں کہ کوئی لفظ کے معنی میں آتا ہے. تاہم میں اس بات پر بات ختم کر کے دعا نہیں کرتا. میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج آپ دعا کریں ساری مل کر. کس طرح کہ سارے حضرات الحمد شریف بھی پڑھیں, قل اللہ بھی پڑھیں, اور ایک آپ درود بھی پڑھیں, اور تمام شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پہنچائیں. حضرت ہمارے امام شاہ ولی اللہ متضر رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم کو یاد کر کے تاریخی واقعہ کو ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ہم یہ پڑھیں اور پھر ہم دعا کریں یا ابھی کریں؟ جلدی ہے؟ نہیں, جلدی ہے تو ابھی کر دیتے ہیں. تو پھر 1-2 منٹ میں پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے غنی مطلقی تو ذوالجلال, اے غنی مطلقی تو ذوالجلال, من فقیر مطلقم بے کی لوکال, تو کریمی من گدائے مطلقم, تو کریمی من گدائے مطلقم, تو عزیزی من ذلیل مطلقم, ذات پاکت منبع جود و نوال, من سر تاپا شدہ نقش سوال. اے اللہ تیرے دربار میں یہ مسلمان اہل سنت والجماعت عقیدے کے جو زندہ تشریف فرما ہیں, ان کی زندگیوں میں شہداء کی ان قربانیوں کی برکتیں اتار دے. یا اللہ تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تو غنی ہے مطلقی, اے ذوالجلال, اے ذوالجلال تو جو چاہے کرے. یا اللہ ہم شہدائے کربلا کی عقیدت میں اپنے دلوں کو تیرے حضور جھکا رہے ہیں, اور جو ہم نے اس وقت کلام پڑھا اس کا ثواب تیرے حضور پیش کر رہے ہیں. یا اللہ اس محنت کو اور 10 دن جو ان کا ذکر ہوتا رہا, یا اللہ ہماری اس کوشش کو عمل مبرور بنا, عمل مبرور بنا, اس کو بر ہونے کی شان عطا فرما, اور اس کا ثواب شہدائے کربلا کو, علی اکبر اور علی اصغر کو, حضرت حسین کے بھائی جو بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے, اور پھر سید الشہداء مطلقاً تو حضرت حمزہ تھے, لیکن سید شہدائے کربلا کے تمام شہیدوں کا سردار تو حسین ہے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما, اور جب قیامت کے دن اس پر شہادت گزرے کہ کون ان شہیدوں کو ماننے والے اور ان کی تائید میں ہاتھ اٹھانے والے تھے, ہماری اس حقیر شہادت کو بھی ان کی شہادت میں شامل کر لے. ہماری اس قلبی گواہی کو, زبان کی گواہی کو بھی اس میں شمار کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفر ذکر غافلون. لا نملک لانفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. انا لا نستطیع الا ما آتیتنا ولا نتقی الا ما وقیتنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى به. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چند رشتے جو میں نے بیان کیے ان کے, اس کے لیے آپ کو جو بھولنے کا اندیشہ ہو تو میں نے 10 دن میں اس کا اعلان کیا. پہلے ہم ان حضرات کا شکریہ کرتے ہیں کہ جو لندن سے آ کر یہ 10 راتوں کی تقریر جو
ریکارڈ کر کے لے جا رہے ہیں. لیکن یہ واقعات لکھے ہوئے یہ لکھے ہوئے چارٹ کی شکل موجود ہیں. آپ یہ پڑھیں سارے کہ حضرت حسین کا جو سفر تھا, حضرت حسین کا جو سفر ہوا, 3 سفر, 2 سفر تو ہے تو عثمان کی زندگی میں اور ایک امیر معاویہ کی قیادت میں, اور پھر جو ان کے رشتے. اس پر اگر آپ ایک ہفتہ بھی لگا دیں پڑھنے میں یا 1 مہینہ میں پڑھیں تو انشاءاللہ یہ نقوش دونوں کے آپ کے دلوں میں اتریں گے, یادیں ہوں گی. ورنہ جو باتیں آج میں نے کہی ہیں کل بھول جائیں گے, کل بھول جائیں گے. تو علم کو کہا کرتے تھے کہ یار علم و واشیون, کہ جیسا واشی جانور ہے, اونٹ ہو, بھینس ہو, قابو آ سکتے ہیں, ان کو باندھنا پڑتا ہے. تو فرماتے ہیں العلم و واشیون, علم واشی جانوروں کی طرح ہے, بھاگتے ہوئے اونٹوں اور دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح ہے. قید ہوا, ان کو اگر قید کرنا ہے تو الفاظ میں لاؤ. تو میں نے جو باتیں کہیں اس پر ہم نے پاکستان میں, ہندوستان میں جو محنت کی تو ہم نے وہ نقوش لکھ دیے, حوالوں ہر ایک چیز. لیکن پڑھنے کے لیے سعادت انہیں کو ملے گی جو اس پر کچھ محنت کریں, صرف رکھنے کی چیز نہیں, اس پر کچھ محنت کریں اور پڑھیں, بلکہ کسی استاد سے پڑھیں, کسی استاد. اور 6 دنوں میں 1 ہفتے میں یہ پڑھ سکتے ہیں, جو 1 ہفتے میں نہ پڑھیں مہینے پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ آپ کو یہ موقع دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جن حضرات نے ابھی تک یہ نہ لیے ہوں وہ دونوں کو یا ایک کو خریدیں اور کہیں کہ یہ سال کا تحفہ صحیح. اے اللہ, اس جگہ ہم نے شہیدوں کا نام لیا تو شہیدوں کا کہ مردہ نہ ہو, ان کو بقا ہے, ان کے عمل کو بقا ہے. آپ یہ بھی دعا کر دیں کہ یا اللہ اس جگہ کو, اکیڈمی کو بھی تو بقا عطا فرما, استحکام عطا فرما, اور اگلے سال تک صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ تو ہمیں قائم رکھ, تاکہ پھر یہ محفلیں ہوں, آئندہ موقع ہو ہم شہدائے کربلا کو کیا اور شہدائے بدر کو کیا, شہدائے بدر کو کیا اور اصحاب رضوان کو کیا, ہر ایک کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى به بالقول والفعل والعمل فی عافیہ. جن دوستوں نے وقت کی قربانی کر کے اپنے کام چھوڑ کر اس میں حصہ لیا, یا اللہ ان کی ہمت کے, جو بھی ہمت کر کے وہ آئے ہیں, تو اپنی سعادت سے ان کو نواز دے. ان کے بچوں پر رحمت کر, ان کے بچوں کی ایمان کی اس ملک میں حفاظت کر, ان کو آبرو عطا فرما, مسلمان ملکوں کو عزت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.